اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. شاہجہاں کے دور حکومت کی تفصیل. ایپیسوڈ 45. آگرہ کی فتح کے بعد اورنگزیب نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ دارا شکوہ کا تیزی سے تعاقب کیا جائے. ابھی اسے کم از کم سلیمان شکوہ کے روکنے کے لیے، جس کے پاس 22,000 فوج تھی اور جس نے شجاع کو فروری میں ہرا دیا تھا، مناسب انتظام کرنا تھا. علاوہ ازیں اسے مراد سے بھی نمٹنا تھا، جس نے آزادانہ رویہ اختیار کر لیا تھا. مراد نے اورنگزیب کے سپاہیوں کو بڑی بڑی تنخواہیں اور عہدے اور جاگیریں دے کر اپنی طرف ملوا لیا اور خود ہی اعلیٰ القاب و خطابات جاری کرنا شروع کر دیے تھے. شہزادہ مراد نے شاہجہاں سے اپنے سلوک کی معافی چاہی اور اپنے برتاؤ کے سلسلے میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے معافی کا خواستگار ہوا. بظاہر وہ اپنے باپ کو تخت سے اتار کر حکومت چھین لینے کا ارادہ نہ رکھتا تھا. اس کا طریقہ عمل اورنگزیب سے مختلف تھا. اورنگزیب آگرہ سے آہستہ آہستہ دہلی کی طرف روانہ ہوا. اس کے پیچھے مراد بھی اپنی علیحدہ اور آزاد فوج لے کر، جس کی تعداد 20,000 تھی، چل دیا تھا. اورنگزیب مراد سے اس لیے نہیں لڑ سکتا تھا کہ اس نے ابھی تک دشمنی کا کھلم کھلا مظاہرہ نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ مراد سے جنگ مول لینا مصلحت کے خلاف بھی تھا. اورنگزیب کے پاس مراد سے نمٹنے کے لیے 2 ذریعے تھے. اورنگزیب نے مراد کو اس کی صحت یابی کی خوشی میں کئی مرتبہ ضیافت کی دعوت دی، لیکن ہر مرتبہ مراد نے اسے نرمی اور اخلاق سے رد کر دیا. اب اورنگزیب نے مراد کے ایک مصاحب نور الدین کو ورغلایا. ایک روز جب کہ مراد شکار میں زبردست دوڑ دھوپ کرنے کے بعد متھرا کے قریب سے تھکا ہارا واپس جا رہا تھا، نور الدین نے اسے راستے میں اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اورنگزیب کے ڈیرے میں آرام کرے. اورنگزیب نے شہزادے کا بڑے پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا، اسے عمدہ کھانا کھلایا اور شاید شراب بھی پلائی، اور مراد سے کہا کہ وہ تھکن اتارنے کے لیے سو جائے. شہزادہ جال میں پھنس کر سو گیا. چپکے سے اس کی ڈھال اور تلوار ہٹا لی گئی، اور جب شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو قیدی پایا. اس کی دلیل و حجت کارگر واقع نہ ہوئی اور اسے قیدی بنا کر دہلی بھیج دیا گیا تاکہ وہ سلیم گڑھ کے قلعے میں بند کر دیا جائے. مراد کے ساتھی حیران و پریشان تھی. انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے آقا کو کہاں بھیج دیا گیا ہے. بہرحال ان لوگوں کو اورنگزیب کی ملازمت میں لے لیا گیا اور وہ خاموش ہو گئے. اب اورنگزیب اپنے قریب ترین دشمن سے چھٹکارا پا کر اور اپنی فوج میں مراد کی فوج ملا کر اس قدر قوی ہو گیا کہ اس نے ناصری خان کو الہ آباد فتح کرنے اور سلیمان شکوہ سے نمٹنے بھیج دیا. اورنگزیب نے سلیمان کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ وہ اپنے باپ سے نہ جا ملے، احتیاطاً 2 مضبوط دستے بھیج دیے تاکہ وہ دریائے گنگا یا جمنا پار نہ کر سکے. اورنگزیب اب اطمینان سے دارا شکوہ کا تعاقب کر سکتا تھا. اورنگزیب جب دہلی کی طرف بڑھا تو دارا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اس نے مشرق کی طرف جانی اور سلیمان سے ملنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ خود کو اورنگزیب اور شجاع کے درمیان ڈال دینا غیر عاقلانہ فعل ہوگا. سلیمان شکوہ کی آمد کا انتظار کیے بغیر وہ لاہور کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. دہلی بغیر لڑے اورنگزیب کے قبضے میں آ گئی اور اس نے پایہ تخت کی فتح یابی کی خوشی میں شالامار باغ میں اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی اور مزید وقت ضائع کیے بغیر دارا کے تعاقب میں چل دیا. دارا اب اپنے حواس کھو بیٹھا تھا. باوجود یہ کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں نقد، جواہرات، لڑائی کا سامان اور 14,000 فوج تھی، تاہم وہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکا. ایسا معلوم ہوتا ہی کہ دارا اپنی شکست کے جھٹکے کو دل سے نکال نہ سکا تھا. جب اورنگزیب کی فوج نے دریائے بیاس پار کیا تو وہ لاہور سے ملتان کی طرف فرار ہو گیا. دارا کی اس کمزوری اور قوت فیصلے کی کمی کے سبب اس کے ساتھیوں پر برا اثر پڑا اور ان کی بڑی تعداد دارا کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی. اورنگزیب نے بغیر کسی خاص مشکل کے لاہور پر قبضہ کر لیا. وہ آگے بڑھ کر ملتان پہنچا، لیکن دارا وہاں سے چند روز قبل ہی بھاگ کر بھکر جا چکا تھا. اب اورنگزیب کو دارا کی مایوسانہ حالت کا پورا اندازہ ہو گیا. چنانچہ اس نے تعاقب کا کام اپنے 2 لائق افسروں شیخ میر اور دلیر خان کو سونپا اور خود ستمبر 1658 عیسوی میں
دہلی کی طرف لوٹا تاکہ شجاع کے ساتھ جو کہ الہ آباد کی طرف بڑھ رہا تھا نمٹ سکے۔ جو ہی سلیمان شکوہ نے اپنی پیٹھ موڑی، شہزادہ شجاع کو اورنگزیب کا خط ملا کہ جس میں تحریر تھا کہ بہار کا صوبہ اسے عطا کیا گیا ہے۔ دارا کی شکست سے شجاع کا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا، اور جب اس نے یہ سنا کہ اورنگزیب آگرہ میں موجود نہیں تو اسے یہ ہمت ہوئی کہ وہ اس شہر پر قبضہ کر لے۔ ان باتوں کو سوچ کر شجاع بہار سے چل کر الہ آباد پہنچ گیا۔ اسے کسی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ الہ آباد کا قلعہ جیتنے کی کوشش میں وقت ضائع کیے بغیر وہ آگے بڑھ گیا، لیکن اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے سلطان محمد نے قجوہ کے مقام پر شجاع کی پیش قدمی کو روک دیا۔ جب شجاع کو یہ معلوم ہوا کہ اورنگزیب جو کہ اپنے بیٹے سے 1 یا 2 منزل دور تھا، 2 فروری 1659 عیسوی کو وہ اس سے آ ملا، اور پھر میر جملہ بھی دکن سے پہنچ گیا ہی، تو اس کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اورنگزیب نے وقت ضائع کیے بغیر 3 جنوری کو اکسانے کے لیے حرکات شروع کی، اور پھر 5 کی رات کو جسونت سنگھ نے جو فوج کے دائیں بازو کا سالار تھا اورنگزیب کے فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ جسونت سنگھ شجاع کے ساتھ چھپا چوری سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اورنگزیب کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دے گا اور شجاع اسی لمحے آگے سے حملہ آور ہوگا۔ اس تجویز کے مطابق جسونت سنگھ حملہ آور ہوا اور کیمپ کو لوٹ لیا گیا، لیکن شجاع نے کوئی حرکت نہ کی کیونکہ اسے جسونت سنگھ کے متعلق شبہ تھا۔ اس طرح اورنگزیب بچ گیا اور اس نے کامیابی سے بھگدڑ پر قابو پا کر امن و امان قائم کر لیا۔ جسونت سنگھ کا مقصد لڑنا نہ تھا، وہ تو محض یہ چاہتا تھا کہ اورنگزیب کی فوج میں بدامنی پیدا ہو جائے تاکہ شجاع اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن جب شجاع نے کوئی حرکت نہ کی تو جسونت سنگھ مال غنیمت لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جسونت سنگھ کے فرار کے باوجود اورنگزیب کے پاس اب بھی شجاع سے تقریباً دگنی فوج موجود تھی۔ اس نے اپنی فوج کو اثر نو تنظیم کر کے لڑنے کی تیاری کر لی۔ شجاع نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا اور اس کی فوج کا بایاں بازو توڑ کر داہنے بازو اور قلب کی طرف بڑھا تھا، لیکن شجاع کی پیش قدمی کو اورنگزیب کے توپ خانے نے متواتر گولہ باری اور بندوقچیوں کی گولیوں نے روک دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور اسی لمحے اورنگزیب نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ جب گولہ باری بہت تیز ہو گئی تو شجاع کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھی پر سے اتر آئے۔ اس نے یہی کیا، لیکن جب اس کے ساتھیوں نے ان کا حوصلہ خالی پایا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ شجاع اپنے بیٹوں اور بعض ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے بنگال کی طرف بھاگا۔ کہا جاتا ہے کہ شجاع کی شکست کی وجہ سے اس کے 2 اہم سالاروں مراد خان اور عبد الرحمن کی دشمن سے ساز باز تھی۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد اور میر جملہ کو شجاع کے تعاقب میں بھیجا۔ شجاع نے الہ آباد پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن گورنر نے اطاعت سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہاں سے وہ پٹنہ اور مونگیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن میر جملہ اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ شجاع بھاگتا رہا اور میر جملہ اور شہزادہ برابر اس کا تعاقب کرتے رہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سارا ملک میر جملہ کے تصرف میں آ گیا۔ شجاع خشکی کی لڑائی میں ہار کر اس فکر میں تھا کہ اپنی بڑی توپوں اور یورپین توپچیوں کی مدد سے بحری لڑائی میں قسمت آزمائی کر سکے۔ میر جملہ کے پاس نہ تو اعلیٰ قسم کا بحری اسلحہ موجود تھا اور نہ کافی مقدار میں کشتیاں تھیں، لہٰذا وہ مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ اس نے ناعاقبت اندیشانہ تجربہ کیا جس میں اس کے ساتھیوں کو شکست اٹھانا پڑی اور بہت سی جانیں ضائع گئیں۔ اس کامیابی سے شجاع کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے حملہ کر کے راج محل فتح کر لیا۔ شجاع راج محل کو زیادہ عرصے تک اپنے پاس نہ رکھ سکا اور آخرکار اسے وہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ اس دوران میر جملہ کو تازہ کمک مل گئی اور اس نے بڑی شدت سے حملے شروع کر دیے۔ دریائے مہاندی کے کنارے میر جملہ نے شجاع کے آدمیوں کو زبردست شکست دی اور ان کی توپیں چھین لی گئیں۔ آگے بڑھ کر میر جملہ نے ٹانڈا پر قبضہ کر لیا۔ شجاع ڈھکا ہوتا ہوا مئی 1660 عیسوی میں ارکان کی طرف بھاگا اور خود کو ارکان کے بحری ڈاکوؤں کی پناہ میں دے دیا۔ اس کے بعد سے شجاع کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ارکان کے بادشاہ کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ سازش پکڑی گئی اور شجاع کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ چلا گیا تھا۔ بھکر کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور صرف چند ہزار سپاہی اچھی طرح سے اس کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن دارا اس قدر خوفزدہ تھا
کہ اس قلعے میں بھی 5 دن سے زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ اس نے اپنے سب سے زیادہ لائق اور وفادار افسر داؤد خان کو، جس پر کہ وہ لاہور ہی میں شبہ کرنے لگا تھا، اسے برخاست کر کے زبردست غلطی کی تھی۔ اس کے اس شک کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب نے ایک جعلی خط داؤد خان کو لکھا اور یہ انتظام کرایا کہ دارا کے آدمی اس خط کو بیچ میں ہی حاصل کر لیں گے۔ داؤد نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے یہاں کی عورتوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ کوئی چیز اس کی وفاداری میں دخل نہ ہو اور وہ یکسو ہو کر خود کو دارا کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ لیکن دارا اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا اور آخرکار اس نے داؤد کو اپنی خدمت میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اگر دارا کی بیویوں نے بلوچستان ہو کر جانے سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ ایران بھاگ جاتا۔ اب وہ سہوان کی طرف مڑا۔ یہاں بھی قبل اس کے کہ وہ سہوان کے قلعے پر قبضہ کر سکے اس کے دشمن پہنچ گئے، لہٰذا وہ ٹھٹا ہوتا ہوا کچھ کی طرف بھاگا۔ رانا نے دارا کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنی بیٹی کی شادی صفر شکوہ سے کر دی۔ یہاں سے وہ جام نگر پہنچا اور یہاں بھی اس کا استقبال کیا گیا۔ جب وہ احمد آباد کی طرف روانہ ہوا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں کے صوبیدار شہنواز خان نے اسے خوشی سے شہر میں داخل ہونے دیا اور مدد دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ یہاں پر جنوری 1659 عیسوی میں دارا نے 22,000 فوج جمع کر لی۔ اب دارا کے لیے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ دکن جائے اور وہاں کی ریاستوں کو آمادہ کرے کہ وہ اس کا اسی طرح ساتھ دیں جس طرح اس نے اورنگزیب کے خلاف ان کا ساتھ دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ شمال کی طرف روانہ ہو جائے، وہاں پہنچ کر اپنے راجپوت ساتھیوں کی کمک حاصل کرے، ایک دفعہ پھر آگرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے دوسرا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ اول تو اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اورنگزیب شجاع سے نمٹنے مشرق کی طرف گیا ہوا ہے، اور دوسرے اس سبب سے کہ جسونت سنگھ نے ایک بار پھر اس کی حمایت میں لڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان امیدوں کے ساتھ دارا اجمیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارا کو جب پتہ چلا کہ اورنگزیب شجاع کو شکست دے کر جسونت سنگھ سے لڑنے کے لیے واپس آ گیا ہی تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ ایک طرف تو راجہ جے سنگھ نے یہ کوشش کی کہ جسونت سنگھ اورنگزیب سے آ ملے، دوسری طرف اورنگزیب نے راٹھور راجکمار کو ڈرانے کے لیے فوجی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ان وجوہ سے جسونت سنگھ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اورنگزیب نے جسونت سنگھ کو مارواڑ کا حکمران تسلیم کر لیا اور اسے گجرات کا صوبیدار مقرر کیا۔ راجپوتانہ کا ایک اور اہم حکمران رانا راج سنگھ، جو اودھے پور کا راجہ تھا، پہلے ہی اورنگزیب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا، جس کے بدلے میں اسے 6,000 ذات اور 6,000 سوار کا منصب اور ڈونگر پور اور بانس داڑا کے کئی پرگنے جاگیر میں مل گئی تھی۔ اس طرح راجپوتانہ کے تینوں اہم حکمران اورنگزیب سے مل گئے تھے۔ دارا نے ہر چند رانا سے داد و فریاد اور درخواست کی اور یہ بات یاد دلائی کہ جب رانا سے شاہ جہاں ناراض ہو گیا تھا تو دارا نے کس طرح اس کی طرفداری کی تھی، لیکن رانا کے کانوں پر جون تک نہ رینگی۔ اب دارا کے لیے واپس جانا یا اپنے منصوبے کو بدلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اورنگزیب اتنا قریب آ چکا تھا کہ واپسی کا سوال ہی نہ رہا تھا۔ اورنگزیب کے مقابلے میں دارا کی فوج بہت کم تھی، اس لیے وہ کھلے میدان میں جنگ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اجمیر کے قریب دیورائے گھاٹی میں ڈیرے ڈال دی۔ دارا نے جو فوجی ترتیب اختیار کی وہ اتنی مضبوط تھی کہ اورنگزیب کی فوج کی کثیر تعداد مفید ثابت نہ ہو سکی۔ 3 دن کی جنگ کے بعد دارا کا بایاں عقبی بازو، جس کی سرکردگی میں جموں کا غدار راجہ روپ کر رہا تھا، وہ باغی ہو گیا اور اس کے سپاہی پہاڑیوں کے اوپر کمند ڈال کر چڑھ گئی۔ اس کا بایاں بازو، جس کی سرکردگی شہنواز کے ہاتھ میں تھی، ایک خونریز دست بدست جنگ کے بعد بالکل ختم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تک دایاں بازو صحیح حالت میں تھا، لیکن وہ بھی اتنا کمزور ہو گیا کہ دارا نے ایک مرتبہ پھر مارچ 1659 عیسوی میں بھاگ کر جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ میرتا ہو کر احمد آباد آیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے یہ پتہ چلا کہ اس نے احمد آباد سے چلتے وقت جو صوبیدار مقرر کیا تھا اسے اورنگزیب کے وفادار افسروں نے گرفتار کر لیا، چنانچہ اسے احمد آباد میں داخلہ نہ مل سکا۔ ادھر راجہ جے سنگھ پوری شدت کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دارا ایک مرتبہ پھر کچھ کی طرف بھاگا۔ اس کے ساتھ کولی کا ایک ڈاکو کانہوگ جی بھی تھا، لیکن جے سنگھ کے خوف سے راؤ نے دارا کو مدد دینے سے انکار کر دیا۔ دارا بڑی مایوسی کی حالت میں ایک مرتبہ پھر مئی 1659 عیسوی میں سندھ کی طرف روانہ ہوا اور یہ فیصلہ کیا کہ قندھار کے راستے ایران چلا جائے گا۔
لیکن بدقسمتی سے اس کی بیوی نادرہ بیگم بیمار تھی، لہٰذا جب تک کہ اسے کسی محفوظ جگہ چھوڑنے کا انتظام نہ کر دے وہ جا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت دارا کا ایک غلام بسنت ایک پرانے غدار ملازم خلیل اللہ خان کے مقابلے میں بکر کے قلعے کی حفاظت کر رہا تھا، لہٰذا دارا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کچھ بلوچ سرداروں کی مدد سے بکر کو نجات دلائی، اور اس کی نظر انتخاب ملک جیون پر پڑی کہ جسے اس نے ایک مرتبہ شاہ جہاں کی سزائے موت سے بچایا تھا۔ ملک جیون نے بظاہر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ یہاں 8 جون 1659 عیسوی کو نادرہ بیگم، جو دارا کی خدمت گزار بیوی، دوست اور غمگسار بھی تھی، فوت ہو گئی اور یہ وصیت کر گئی کہ اسے سرزمین ہند میں دفن کیا جائے۔ اس کے جسد خاکی کو دارا نے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ایک محافظ دستے کے ہمراہ لاہور بھیج دیا۔ نادرہ بیگم کی وفات سے دارا کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں سے بھی بیزار ہو گیا، جو کہ اس آڑے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اب دارا پوری طرح ملک جیون کے رحم و کرم پر تھا۔ ملک جیون نے اس کے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ اسے لوٹ کر بہادر خان کے سپرد کر دیا اور دارا ایک قیدی کی حیثیت سے اگست 1659 عیسوی میں دہلی لے جایا گیا۔ دارا کو بے عزت کر کے شہر کی گلیوں میں گشت کرایا گیا اور پھر قید میں ڈال دیا گیا۔ عوام نے دارا سے ہمدردی کا اظہار کیا، وہ روئے، آہیں بھریں اور غداروں کو گالی کوسنے دیے، اور 24 گھنٹے بعد ملک جیون اور اس کے ساتھیوں پر شدید حملے کی صورت اختیار کر لی گئی، جس میں کچھ بلوچی مارے گئے، اور اگر پولیس بر وقت ملک جیون کی مدد کو نہ پہنچ جاتی تو وہ بھی یقیناً مارا جاتا۔ اس مصیبت سے بچ کر جب ملک جیون اپنی جاگیر واپس جا رہا تھا تو اسے راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ عوام نے دارا کی موافقت میں جو مظاہرے کیے تھے ان کے سبب دارا کی قسمت کے فیصلے میں اجلت کی گئی۔ شاید اورنگزیب کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن روشن آرا بھی دارا کے قتل کی بہت خواہش مند تھی۔ یہ مسئلہ اراکین شریعت کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے امن و امان کے برباد کنندہ دارا کو مذہب اور مقدس قانون کی حفاظت اور بہبود کی خاطر سزائے موت تجویز کی۔ دارا کو اس فیصلے کا علم ہو گیا اور اس نے اورنگزیب سے بڑی عاجزی کے ساتھ رحم اور جان بخشی کی درخواست کی اور یہ وعدہ کیا کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام گوشہ نشینی میں گزار دے گا۔ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ اورنگزیب نہ تو بابر تھا اور نہ ہی ہمایون، وہ شاہ جہاں کا لڑکا اور سرد مہر انسان تھا کہ اس سے رحم کی امید کرنا ایسا ہی تھا جیسے سنگ خارا کے سامنے آہوزاری کرنا۔ 30 اگست 1659 عیسوی کو شاہ جہاں کا محبوب اور سب سے بڑا لڑکا جلادوں کے خنجروں کا شکار ہو گیا۔ اس کا سر کاٹ کر شہنشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا، لیکن اس نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بے سرا جسم شہر کی گلی کوچوں میں گشت کرایا گیا اور پھر ہمایوں کے مقبرے میں بغیر کسی رقوم کی ادائیگی کے دفن کر دیا گیا۔ اب اورنگزیب کے دشمنوں میں صرف ایک ہی جوان نمٹنے کے لیے باقی رہ گیا تھا۔ یہ دارا کا بڑا لڑکا سلیمان شکوہ تھا۔ سامو گڑھ کی شکست سے سلیمان پر بڑا اثر پڑا تھا۔ اس کی 22,000 کی فوج گھٹتے گھٹتے محض 6,000 رہ گئی تھی۔ ساتھ چھوڑنے والوں میں امبر کا راجہ جے سنگھ اور دلیر خان بھی تھے۔ ان لوگوں کے فرار نے سلیمان کو مجبور کر دیا کہ وہ الہ آباد کے قلعے میں پناہ لے لے۔ اس نے بار کے سیدوں کے کہنے پر پنجاب جا کر اپنے باپ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا اور آخرکار مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ گھڑوال میں پناہ لے لی۔ پھر اورنگزیب نے راجہ پرتھوی سنگھ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جو شہزادہ سلیمان کو سپرد کرنے پر آمادہ نہ تھا، اور جے سنگھ سے کہا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ ہندو راجہ پر ڈالے۔ راجہ اب بھی اس کمینہ حرکت کے لیے تیار نہ تھا کہ ہندو روایت مہمانداری کو توڑ کر اپنے پاس پناہ لینے والے کو دشمن کے سپرد کر دی، لیکن اس کا لڑکا میدنی رائے جے سنگھ کے جال میں پھنس گیا تھا اور 12 دسمبر 1660 عیسوی کو شہزادے کو دشمنوں کے سپرد کر دیا گیا۔ شہزادے کو قیدی بنا کر دہلی اور پھر آگرہ اور پھر وہاں سے جنوری میں گوالیار بھیج دیا گیا، جہاں وہ مئی 1662 عیسوی میں تھوڑا تھوڑا افیون کے زہر سے جو اسے دیا جا رہا تھا اور خود اپنے غم کے اثر سے دارالبقا میں اپنے باپ سے جا ملا۔ ازراہ مہربانی اورنگزیب نے سپر شکوا کو 12 سال کی قید کے بعد رہا کر دیا۔ اس واقعے سے صرف 6 مہینے قبل 1661 عیسوی میں قلعہ گوالیار نے سلیمان کے بدبخت چچا شہزادہ مراد کے قتل کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اسے علی نقی دیوان گجرات کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ علی نقی کے ایک لڑکے نے اورنگزیب کے ورغلانے پر مراد کے خلاف یہ الزام لگایا تھا۔ اورنگزیب مراد کے ختم کرنے کے لیے کسی قانونی جواز کا منتظر تھا
کیونکہ بعض مغل سپاہی اب بھی مراد کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے اسے رہا کرانے کی کوشش بھی کی تھی، جو کسی حد تک کامیاب رہی۔ اس سازش میں صرف اتنی کسر رہ گئی تھی کہ مراد نکل نہ سکا۔ باغیوں نے رسیوں کا زینہ بنا کر اسے قلعے کی دیوار سے لٹکا دیا تاکہ مراد اتر سکے اور نیچے کھڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہو جائے۔ مراد قلعے کی دیوار سے اترنے ہی والا تھا کہ اس کی محبوب داشتہ نے رنج و غم سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ قلعے کے محافظ جاگ گئی اور راز فاش ہو گیا اور ساری محنت اکارت گئی۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں اورنگزیب نے اپنے سب حریفوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اورنگزیب نے بڑی مہربانی اور کشادہ دلی سے شاہ جہاں کو زندہ چھوڑ دیا تھا کہ اپنی مصیبت زدہ زندگی کے آخری چند سال اور کاٹ لے۔ شہزادی جہاں آرا کو موقع دے دیا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرے اور اس کا غم بٹائے۔ انتقام کے دیوتا نے شاہ جہاں سے اس کے بھائیوں اور بھتیجوں کے قتل کا بڑا ہی بے رحمانہ انتقام لیا ہے۔ شاہ جہاں کو اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے اور پوتوں کے قتل کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ جہانگیر اس قسم کی بدقسمتی سے، جو کہ شاہ جہاں کا مقدر بن چکا تھا، بچ گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ بادشاہت کسی رشتہ داری یا عزیز داری کو نہیں مانتی، لیکن خدائے بزرگ و برتر کے نزدیک بادشاہت کی اہمیت اس سے بھی کم ہے کہ کوئی تعجب نہیں کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو یہ لکھا: آپ کو اب اپنے بھائی خسرو اور شہریار کی یاد تو آتی ہوگی، جن کو آپ نے اپنی تخت نشینی سے پہلے قتل کروا دیا، حالانکہ انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ایک طرح سے نظر بندی میں گزارے۔ اس کی نقل و حرکت پر سخت نگرانی رکھی جاتی۔ اس کے متعلق ہر دم یہ خوف لگا رہتا کہ کہیں وہ پوشیدہ طریقے سے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے دوبارہ قوت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور کسی کو شاہ جہاں سے تنہائی میں ملنے کی اجازت نہ تھی۔ ساری ملاقاتیں اورنگزیب کے لڑکے محمد کی موجودگی میں ہوتی۔ شاہ جہاں کے ہر قول و فعل کی اطلاع فوراً اورنگزیب کو دی جاتی۔ شاہ جہاں کو خط و کتابت کی اجازت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے جواہرات اس سے لے لیے گئے تھے، اور کبھی کبھی تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتیں۔ کامبو کا قول ہے، بوڑھے شہنشاہ پر جو مصیبت پڑی اس کا ذکر بہت دردناک ہے۔ شاہ جہاں کو یا تو قنوج کے ایک خدا رسیدہ بزرگ اور عالم سید محمد کی گفتگو اور وعظ سے اطمینان قلب نصیب ہوتا تھا، یا پھر اپنی ہمدرد و غمگسار خوبصورت اور درویش مغز بیٹی جہاں آرا کی محبت بھری خدمات سے تسکین ہوتی تھی۔ بوڑھا شہنشاہ بڑے استقلال سے آخرت کی تیاریوں میں مصروف تھا، مذہبی فرائض کو پوری احتیاط سے انجام دیتا۔ آخرکار دوشنبہ 22 جنوری 1666 عیسوی کو شاہ جہاں تسلیم رضا کا پتلا بڑی پرسکون حالت میں تاج محل میں آنکھیں جمائی اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی بیوی سے جا ملا اور اسی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شاہ جہاں کا دور حکومت بڑی خوشحالی کا دور تھا۔ تخت طاؤس اور جواہرات کی چمک دمک غیر ملکی سیاحوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی۔ تاج محل، موتی مسجد اور شاہ جہاں آباد کی علی مسجد اور قلعہ آج تک شاہ جہاں کے عہد کے شان و شوکت اور سلطنت مغلیہ کی عظمت کی شہادت دے رہے ہیں۔ دہلی، لاہور اور کشمیر کے باغات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسے اشجار و انہار و گلائے رنگا رنگ سے کتنی دلچسپی تھی۔ اس کے زمانے میں علی مردان خان 98 میل لمبی ایک نہر دریائے راوی سے نکال کر لاہور تک لایا۔ اسی بادشاہ کے عہد میں نہر شہاب یا قدیم فیروز نہر، جس میں ریت بھر گیا تھا، نہ صرف صاف کروائی گئی بلکہ اسے مزید 60 میل طویل کر کے نہر بہشت کا نام دیا گیا۔ خانی خان کا کہنا ہے کہ تیموریوں کی پوری نسل میں ایسا کوئی بادشاہ نہ ہوا جو منتظم اصلاح خزانہ، انتظام مملکت اور افسروں اور سپاہیوں کی قدر شناسی میں شاہ جہاں کا مقابلہ کر سکتا۔ وہ ہمیشہ رعیت کی حفاظت کرتا اور ظلم کو کچلنے کے لیے تیار رہتا۔ اس کے عہد میں مکمل امن و امان تھا، کسانوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ سخت گیر اور رشوت لینے والے صوبے داروں کو کئی مرتبہ رعایا کی شکایت کرنے پر برخاست کر دیا گیا۔ وہ ظالم عمال کو سزا دینے میں سختی برتتا اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی سزا دیتا جو غیر معمولی نرمی دکھاتے۔ شاہ جہاں شان و شوکت اور اظہار جلال کا دل دادا تھا۔ وہ سلطنت ہند کے وقار کو دنیا والوں کی نظروں میں محفوظ رکھنے اور ہند کے وقار کو بڑھانے کا ہر ممکن طرح سے اہتمام کرتا۔ دل بادل نام کا زرق برق عظیم الشان خیمہ اس قدر زبردست تھا کہ اس کے لگانے کے لیے 2 مہینے سے زیادہ کا وقت اور ہزاروں آدمی اور کئی ہاتھی درکار ہوتے۔ سب سے بہتر و برتر تو تخت طاؤس تھا،
جو کہ ہنر نمائی، صنعت و شان و عظمت کا اعلیٰ اور نادر نمونہ تھا۔ لیکن شاہ جہاں نہ تو عیش پسند تھا اور نہ آرام و آسائش کا دل دادا۔ شہزادگی کے زمانے میں ہی اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ بہت مستعد اور باعمل انسان ہے، اور وہ اپنے عہد حکومت کے اختتام تک ان صفات سے متصف رہا۔ اس کا اخلاق اعلیٰ اور پروقار تھا، اس کا قول و فعل سوچا اور سمجھا ہوا ہوتا، وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ رہتا۔ جب تک اس کی صحت نے اجازت دی وہ خود امور سلطنت کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اس کا کوئی افسر چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور نہ کوئی شہزادہ اس کی حکمت دولی کر سکتا اور نہ ہی اس پر اثر انداز ہو سکتا۔ اس کی صحت خراب ہونے کے بعد مفسد عناصر نے زور پکڑا۔ مذہبی معاملات میں شاہ جہاں اپنے باپ کی نسبت زیادہ راسخ العقیدہ تھا، حالانکہ اس پر یقینی طور پر کٹر پن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی کبھی کبھی اس کی بعض باتوں سے ایسی علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے 1632 عیسوی میں اس نے اپنی پوری سلطنت میں ان سارے مندروں کو مسمار کرانے کا حکم دیا جو اس کے باپ کے عہد میں تعمیر ہونا شروع ہوئے تھے۔ صرف بنارس میں 75 مندر مسمار کر دیے گئے۔ بندیلا جنگ کے دوران اس کا کٹر پن پھر ابھر آیا اور اس نے ہندوؤں کے مندروں کو مسمار کروایا اور جھجر سنگھ بندیلا کے لڑکوں کو مسلمان بنا لیا۔ اسی قسم کا سلوک 1637 عیسوی میں پرتاپ سنگھ کی رانی اور کچھ کے راجا کے ساتھ کیا گیا۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر کے عہد میں جن رجعت پسند عناصر نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا وہ شاہ جہاں کے عہد کے نصف اول میں کافی شدت اختیار کر گئے۔ بعد میں اس کا رویہ بدل گیا، اس کا برتاؤ نرم ہو گیا اور اس کا کٹر پن جاتا رہا۔ یہ بات اس رویے سے ظاہر ہے کہ اس نے مندروں کو مسمار کرنے اور تبدیلی مذہب کے طریقے کو ترک کر دیا تھا۔ اس کا عہد کسی طرح بھی ایک عام مذہبی ایذا رسانی، کٹر پن یا غیر رواداری کا دور نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اکبر کے عہد کی روشن خیالانہ رودات کی سیاست کو آہستہ آہستہ خیر بات کہا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلم حکومت میں جس کی بنیاد عباسی اور مابعد عباسی دور کے قانون و سیاست کے نظریات پر مبنی ہو، رواداری کا امکان تو تھا ہی، لیکن مکمل رواداری ممکن نہیں تھی۔ اکبر کا دور استثنائی دور تھا اور خسرو اور دارا فکری اعتبار سے اس سے بہت نزدیک تھے، مگر تخت نشین نہ ہو سکے۔ گو جہانگیر اور شاہ جہاں اکبر کی رفعت و بلندی کو نہ پہنچ سکے، پھر بھی وہ اس کی سیاست کو بالکل ترک بھی نہ کر سکے۔ شاہ جہاں کے زمانے میں بھی ہندو اعلیٰ عہدوں پر مامور تھے اور انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شاہ جہاں نے ہندوؤں کے دل میں اعتماد پیدا کیا نہ ہوتا تو ہندو شہزادے اکٹھے ہو کر سلطنت کے دفاع اور شاہی وقار کی حفاظت کے لیے سینہ سپر نہ ہوتے۔ اس کے زمانے میں بھی یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ولی عہد سلطنت مختلف مذاہب کا مطالعہ نہ کرے اور بغیر کسی قسم کی مداخلت کے مذہبی امور میں آزاد خیالانہ جذبات کا اظہار کر سکے۔ شاہ جہاں کا عہد اس بات کے لیے مشہور ہے کہ سنسکرت کے ادب میں کیفیت و کمیت کے لحاظ سے ترقی ہوئی۔ آصف خان اور دارا شکوہ مذہبی، ثقافتی اور علمی اہمیت کے سنسکرت ادب کے مربی تھے۔ یوگ وششٹ، رامائن، بھگوت گیتا، ویدا اور ساہتیہ درپن کی سرپرستی اسی عہد میں کی گئی تھی۔ اس کے زمانے میں ہندی اور سنسکرت کے شعراء کو دربار میں اعزاز دیے جاتے۔ شاہ جہاں کے متعلق اس بیان میں بڑی سچائی ہے کہ وہ نہ محض تاریخی حیثیت سے بلکہ ثقافتی اعتبار سے بھی دارا اور اورنگزیب کا امتزاج تھا۔ ختم شد۔ یہاں پر ہماری یہ کتاب مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی داستان ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات جو کہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مبنی ہیں، پلے لسٹ سیکشن میں اسی نام کے ساتھ موجود ہے۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے پر انشاءاللہ اس کے بعد کے حالات، برٹش راج اور جنگ آزادی پر مبنی ایک اور سیریز پر جلد ہی کام شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔